شمس کا میسج موصول ہونے کے بعد وہ تمام تفصیلات کے مطابق اپنی کار ویئر ہاؤس کے پیچھے پارک کرتا یہاں خود جنگل میں درختوں کی آڑ میں کھڑا کچھ دیر پہلے وہاں آنے والی گاڑیوں میں سے اترتے گارڈز اور پھر ان کے درمیان چلتی ہستی کو حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ دیکھ رہا تھا، اس کو حیرانی ہوئی تھی ڈائنا کو اس یکسر مختلف روپ میں دیکھا۔ ان کے اندر چلے جانے کے کچھ منٹ بعد ابھی وہ خود آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ سہراب کی تیز رفتار کار اس کو وہاں آتی دکھائی دی اور اس کی جلد بازی میں کی گئی غلطی کو دیکھ اس وقت فردان سے ہی معنیوں میں آگ بگولا ہوا تھا۔ فردان ابھی بکواس نہیں کرو اور آگے بڑھو، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ سہراب نے ہاتھ گھماتے ہوئے بغیر اس کی جانب دیکھے فردان کی گردن دبوچنا چاہی، مگر وہ جھک کر اگلے ہی پل گن والا ہاتھ نیچے کرتا سہراب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے آگے بڑھا۔ بکواس کرنے کی عادت میری نہیں تمہاری ہے، پہلے تو صرف بولتے تھے بکواس، اب کام میں بھی بکواس کرنے لگے ہو تم طالب۔ اب میری بات سنو، تم پیچھے سے جاؤ۔ حکمہ فرسٹ فلور پر بنے فرسٹ روم میں ہے، میں یہاں سے بندے دیکھتا ہوں۔ فردان تمام ہدایت اس کو دیتا آگے بڑھا۔ سہراب نے اس کے بار بار سارا اسباب میں ہلایا، لیکن لمحے کے 1000ویں حصے میں جیسے اس کو ادراک ہوا تھا کہ فردان کو یہ سب کیسے پتہ چلا، مگر سوال پوچھنے کا وقت اس وقت نہ تھا۔ پھر کبھی کے لیے سوال رکھتے ہوئے ویر ہاؤس کے پیچھے جانے والے راستے کی جانب بڑھ گیا۔ فردان سامنے سے آگے بڑھتا ویر ہاؤس کے داخلی بند دروازے کو ایک زوردار لات مار کر توڑ چکا تھا۔ اس اچانک افتاد پر اندر کھڑے سیکورٹی گارڈ فوراً ہائی الرٹ ہوئے، مگر اس سے پہلے ہی ہاتھ میں تھامی مشین گن وہ ان کی جانب تانتا اندھادھند فائرنگ کرتے ان میں سے ہر ایک کو جہنم وصال کر چکا تھا۔ ایزی ایز ویل۔ فردان نے اپنی مسکراتی سرد نیلی آنکھوں سے زمین پر تڑپتے خون میں لت پت گارڈ کو دیکھا۔ تمسا ہر بڑی مسکان ہم وقت انابی ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی۔ وہ ان لاشوں اور ارد مرے انسانوں پر سے پھلانگتا ہوا اندر چلا گیا۔ تم نے اس دفعہ بہت اچھا کام کیا اور مجھے حیرت ہے بغیر میری مدد کے۔ ڈائنا نے مسکرا کر اپنے مقابل بیٹھے ہینڈرک کو دیکھا جو اپنی ریوالونگ چیئر پر شاہانہ انداز میں بیٹھا جھول رہا تھا۔ اور مجھے آپ کو دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، میں نے سوچا نہیں تھا اس عجیب مردانہ آواز کے پیچھے اتنا خوبصورت چہرہ ہوگا۔ ہینڈرک کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی، جس کے جواب میں ڈائنا کے بلیڈ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ میں یہاں پر تم سے اپنی تعریف سننے نہیں آئی، میجر کو تم تو مزہ چکھا رہی ہو۔ صحیح سے ڈی سی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اصل ذلت تو اس نے کی تھی تمہاری، اور اس کی رسی دراز کی ہوئی ہے تم نے۔ کم از کم کچھ تو مشکل وقت دکھاؤ ڈی سی کو۔ ڈائنا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے لقمہ دیا، جس کو سن کر ہینڈرک آنکھیں سکڑتے اس کے چہرے کو دیکھتا ٹیبل کی سطح پر اپنی کوہنیاں ٹکاتا ہوا آگے کو جھکا۔ ڈی سی سے ایسا کیا غرض ہے آپ کو میڈم؟ میں کبھی سمجھ نہیں سکا۔ ہینڈرک کے طنزیہ انداز میں گویا ہوا۔ ڈائنا نے تھوک نکل کر حلق تار کرتے اس کو دیکھا۔ در حقیقت اس کا اعتماد ہینڈرک کی چبھتی ہوئی آنکھوں کے باعث لرز گیا تھا۔ غرض بالکل وہی ہے میرا اس سے جو تمہارا میجر سے ہے، تمہارے منہ بولے بیٹے کا قاتل، کروڑوں کے ڈیل تمہارے چوپٹ کروانے والا، دنیا جہان کے سامنے تمہیں تمہارے گھر سے قتل کے شبے میں گرفتار کرنے والا۔ تمہارا پہلا دشمن نہیں، تمہاری ساری توجہ اس کے دوست پر ہے جس نے کچھ ایسا بڑا تو نہیں کیا تمہارے ساتھ کہ تم اس کے خون کے پیاسے ہو جاؤ۔ ڈائنا نے بھی اسی کے جیسے انداز میں جواب دیا، جس کو سن کر ہینڈرک واپس پیچھے ہوتا مسکراتے ہوئے سارا اسباب میں ہلانے لگا۔ اوہ اچھا، یعنی آپ کو بھی پرانا حساب نکالنا ہے۔ یقین ہو گیا ہے باس، آپ ہی ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو اتنے عرصے بعد ہم تک کھینچ کر لائی؟ اس نے سوال کیا۔ دشمن کے دوست کی بربادی بھی ہماری جیت ہوتی ہے، اور تمہاری کامیابی مجھے تم تک کھینچ لائی، ڈائنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اگلے ہی لمحے ہینڈرک کو اس کے چہرے پر ٹھہری طمانینت بڑی مسکان پل بھر میں مخدوم پڑ گئی۔ چہرے کے زاویے کچھ ایسے بگڑے جیسے منہ میں کڑوا بادام آ گیا ہو۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ گولیاں کیوں چل رہی ہیں باہر؟ گارڈ! ڈائنا نے بوکھلاہٹ کا شکار ہوتے ہوئے ہینڈرک کو دیکھتے سوال کیا، جس کی اپنی حالت بھی کچھ غیر ہونے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، نیچے گن مینز پریکٹس کر رہے ہوں گے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ہینڈرک نے ڈائنا کی جانب دیکھتے ہوئے اس کو تحمل سے رہنے کی ہدایت دی، ساتھ ہی ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا۔ ایسی بیکار بات کہہ کر محض تم خود کو بیوقوف بنا سکتے ہو ہینڈرک۔ ریٹ پڑ چکا ہے یہاں۔ فکر کی بات یوں ہے کہ میرے گارڈز جو میری ایک آواز پر آ جاتے ہیں وہ اب تک نہیں آئے۔
ڈائنا نے فوراً چیئر سے کھڑا ہوتے ہوئے بیگ سے فون نکال کر دوسری کار میں بیٹھے اپنے گارڈ کو وہاں آنے کا آرڈر دیا۔ ہینڈرک الگ پریشان ہوتا مسلسل شمس کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا جو ہر بار اس کو آف ہی ملا۔ مجھ سے بھی غلطی ہوگی، تم جیسے بیوقوف پر بھروسہ کر کے مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جہاں باہر چلتی گولیوں کے شور سے کچھ کمی آئی تو کمرے میں ٹہلتی ڈائنا غصے سے چیخی تھی، تم اپنی مرضی سے آئی تھی جہاں اب زیادہ بکواس کر کے میرا دماغ خراب نہیں کرنا۔ ہینڈرک جو خود اس وقت ہر درجہ تشویش میں مبتلا تھا تمیز بالائے طاق رکھ کے گرایا اور اس کو دیکھتے ڈائنا کا باس نہ چلا کہ اس کا خون پی جائے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے یعنی ڈائنا فرنیڈس سے اس لہجے میں بات کرو۔ ڈائنا الٹا اس سے زیادہ اونچی آواز میں داڑتے ہوئے اپنے بیگ میں رکھی گن نکالتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ دوسری طرف سہراب جب ویر ہاؤس کا پچھلا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تو وہاں 5 گارڈز کھڑے تھے جن کے ماتھے پر ایک کے بعد ایک نشانہ وہ داغتے ہوئے ان کو بے جان کرتا پیچھے بنے اسپائرل کی سیڑھیوں پر چڑھتا گیا اور اچانک اوپر سے بے شمار گارڈز کسی غیبی طاقت کو استعمال کرتے وہاں پہنچے تھے۔ لمحہ بھر وہاں موجود گارڈ کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے پاس محض 2 کامن 9mm پسٹل سے اگر ان سب کو گرا کر وہ زندہ سلامت وہاں سے نکل جاتا تو یہ ایک معجزہ ہی ہوتا۔ اللہ اکبر! سہراب نے اپنی جینس کے پیچھے گن نکال کر لوڈ کی اور ہاتھ میں تھامے گن بھی، جس کے بعد وہ جھٹکے سے ان کے سامنے آ کر محتاط انداز میں گولیاں چلاتا ان گارڈز کی فائرنگ سے وہ خود کو محفوظ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ وہ ان 20 میں سے 11 کو زمین بوس کر چکا تھا کہ دونوں گنز میں محض ایک گولی بچی، وہ بھی ایک ہی پسٹل میں، جبکہ وہ گارڈز بتائے ہوئے رولز کے بجائے اس کے ہاتھ اور پیر کا نشانہ لینے کے بجائے ماتھے اور سینے کا نشانہ تو ایسے ہی لے رہے تھے جیسے ابھی سے ہی اس کو اوپر پہنچا کر پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہو۔ سہراب نے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے جھک کر دونوں گنز لوڈ کی اور اگلے ہی پل کھڑے ہوتے ایک ایک کر کے باقی تمام گارڈ کو ٹھکانے لگاتے ہوئے وہ ہاتھ جاڑ کر آگے بڑھا۔ اس کی منزل چند قدموں کے فاصلے پر موجود تھی۔ کمرے کا وہ بند لکڑی کا دروازہ حائل تھا اب اس کے اور حکمہ کے درمیان چند قدم کی مسافت طے کرتا وہ اس دروازے تک آیا کہ اپنے پشت پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سہراب نے آنکھیں بند کرتے سرد سانس فضا میں حرج کی جتنا اس کے رخ ترس رہی تھی۔ حکمہ کو دیکھنے کے اتنا ہی کسی نہ کسی طرح راہ میں رکاوٹیں حائل ہو جاتی، کیا مطلب ہے؟ سہراب آنکھیں کھولتے جھٹکے سے پیچھے مڑا اور اپنے پیچھے ڈنڈا تھامے کھڑے گارڈ کو سوچنے کی بھی مہلت دیے بغیر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر گھماتے ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے بعد اس کے بے جان وجود کو زمین پر دھکیل گیا۔ وہ بے تابی سے واپس دروازے کی جانب مڑتا دروازے کے باہر لگے چھوٹے سے لوہے کے تالے کو دیکھنے لگا جس کو ہاتھ میں لیتے اس نے ایک ہی بار میں کھینچ کر توڑ دیا۔ ایسا کرنے سے اس کی ہتھیلی زخمی ضرور ہوئی تھی مگر وہاں اس سب کا ہوش کس کو تھا؟ ایک زوردار لات مار کر اس نے کمرے کا بند دروازہ باڑ سے کھول دیا تھا۔ وہ جو اندر باہر سے آتی تیز گولیوں کی آواز سن کر دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے کمرے کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کے بعد وہ مزید خود میں سمٹ گئی۔ حکمہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ کمرے میں ہینڈرک ہی آیا ہوگا۔ سہراب نے وسیع کمرے میں داخل ہوتے چاروں طرف نگاہیں دوڑائی تو وہ اس کو کونے میں بیٹھی کانپتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اس کو صحیح سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر سہراب کو لگا تھا مانو جسم میں کسی نے جینے کی نئی امنگ پھونک دی ہو، پورے وجود میں طمانینت لہروں کی صورت سریت کرتی گئی۔ وہ والہانہ قدم اٹھاتا حکمہ تک آیا۔ زبان اس وقت گنگ تھی ورنہ سب سے پہلے ہونٹوں سے ادا اس کا ہی نام ہوتا۔ حکمہ کے سامنے 2 زانو بیٹھے اس نے حکمہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس کو اپنے ساتھ اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ چھوڑو مجھے، اپنے ناپاک ہاتھ ہٹاؤ مجھ پر سے، میرا شوہر تمہیں چھوڑے گا نہیں، چھوڑو۔ حکمہ آنکھیں میچے ہذیانی کیفیت میں چیختی خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی سعی کر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی اس وقت۔ اس کے زرد چہرہ مترنم آنکھوں کے کناروں کو دیکھ کر سہراب کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ معلوم ہوا چچو حکمہ میں ہوں یہاں، آنکھیں کھولو پلیز اوپن یور آئیز مائی لائف۔ حکمہ کو اپنی سماعتوں پر یقین آیا۔ سہراب کی آواز اتنے نزدیک سن کر آخری بار یہ آواز 2 دن پہلے سنی تھی اس نے۔ سہراب نے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ حکمہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو وہ خواب کی حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماتھے پر بکھرے ڈارک براؤن بالوں اور بالوں ہی کی طرح بکھرا ہولیا سبز آنکھوں لہو رنگ تھی جیسے ان 2 دنوں میں ایک لمحے کے لیے بھی سویا نہ ہو۔ سہراب اس کے سوکھے ہونٹوں سے سرگوشی میں سہراب کا نام ادا ہوا۔ سہراب نے مسکراتے ہوئے سارے اسباب میں ہلا کر جھٹکے سے اس کا ماتھا چوما، پھر وہ اس کی آنکھوں پر جھکتا ان پر ایک کے بعد ایک اپنے ہونٹ ثبت کرتا وہ جیسے خود کو اس کے ٹھیک ہونے کا احساس اس کو اپنے
وہاں موجودگی کی یقین دہانی کروا رہا تھا۔ حکمہ کو اس کی موجودگی وہاں محسوس کرتے ایسا لگا جیسے وہ مکمل ہو گئی ہو۔ تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ حکمہ نے اس کے اپنا چہرہ تھامتے ہوئے بازو پر اپنی ہتھیلیاں رکھتے ہوئے ان کو تھام لیا۔ سہراب اس کے چہرے کے ہر ایک نقوش کو والہانہ انداز میں چوم رہا تھا۔ اس کے ہر ایک لمس کے بعد حکمہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی روح بار لگے زخم خود میں سمیٹتا جا رہا ہے۔ تم ٹھیک ہو نا میری جان؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں نا؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ کہیں درد ہے، چوٹ یا کوئی تکلیف؟ بتاؤ مجھے زندگی۔ وہ اس کے ہونٹوں کے کناروں کو چومتا اس سے دور ہو کر سیدھا ہوا۔ حکمہ کے چہرے پورے وجود کا پریشان نگاہوں سے جائزہ لیتے اس نے سوال کی بڑمار کر ڈالی تھی۔ سہراب کو دبدبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی مدم سا مسکراتی۔ سہراب کو لگا تھا گویا تاریک سیاہ رات میں بادلوں کو چیرتے چاند نے نکل کر 400 اپنی روشنی بکھیر دی ہو۔ آنسو کے درمیان مسکراتے ہوئے حکمہ اس کو اپنے زندہ رہنے کی وجہ لگی تھی۔ آپ نہیں آتے تو؟ حکمہ سے خود اپنا جملہ مکمل نہ کیا گیا کہ وہ اچانک بے سدھ ہوتی اس کے بازو میں لڑکھڑا گئی۔ سہراب یک تک کسی خواب کے زیر اثر اس کے پر نور مگر زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ حکمہ کے بے ہوش ہونے پر جیسے خود ہوش میں آیا ہو، جھک کر اس نے اگلے ہی لمحے حکمہ کے ناتواں نازک وجود کو اپنی باہوں میں احتیاط سے سمیٹ لیا۔ اس کے ہونٹوں اور ناک کے پاس جھکا سہراب نے حکمہ کی سانسیں سننے کی کوشش کی جو معمول پر چل رہی تھی۔ حکمہ کے ماتھے پر آہستگی سے اپنے لب رکھتا وہ ابھی کمرے سے باہر نکلنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ کمرے کے اندر جلد بازی میں شمس داخل ہوا۔ سہراب نے فوراً ایک ہاتھ سے بے ہوش حکمہ کو سنبھالتے دوسرا ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب کی جانب کیا جس میں اس کی گن رکھی تھی۔ ارے نہیں، آپ یقیناً سہراب ہیں، میں شمس ہوں، حکمہ کا کزن۔ آپ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو پیچھے کے راستے سے یہاں سے نکالوں۔ مس ڈائنا کے گارڈز نیچے ہیں۔ شمس نے جلد بازی میں اپنا مختصر تعارف کروایا اور جلدی سے اس کو ساتھ لیتا آگے بڑھا۔ سہراب کو یہ لڑکا کچھ مشکوک تو لگا تھا مگر جو نام اس نے بتایا تھا اس کے متعلق حکمہ اس کو پہلے بھی بتا چکی تھی کہ اس نام کا ایک اس کا ہم عمر پاکستانی کزن ہے۔ تبھی وہ تیز چلتے شمس کے پیچھے چلنے لگا۔ میں ایسے نہیں نکل سکتا یہاں سے فردان کو اکیلا چھوڑ کر۔ سہراب نے ویر ہاؤس سے باہر آتے ہوئے اپنی گاڑی کی چابی شمس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تاکہ وہ دروازہ کھول سکے۔ شمس نے اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لے کر دروازہ کھولا۔ دیکھیے، اس وقت فردان کو نہیں، حکمہ کو آپ کی ضرورت ہے، مجھ پر یقین رکھے، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس کی فردان آنکھوں پر اپنی آپ پٹی بھی باندھے، وہ پھر بھی اندر موجود درجنوں اسلحہ بردار افراد کو ہلاک کر دے گا۔ شمس کے لہجے میں صاف اور رشک کے ساتھ ساتھ حسد بھی تھی۔ سہراب کو پیسنجر سیٹ نیچے کر کے اس پر حکمہ کو آہستہ سے سیدھا لٹانے کے بعد گاڑی کا دروازہ بند کر کے مسکراتا ہوا شمس کی طرف بڑھا۔ لڑکے، مجھے پتہ ہے فردان کو میری ضرورت نہیں اور یہ بھی کہ آنکھیں بند کر کے بھی وہ سب کو ختم کر سکتا ہے، مگر میں یہاں اس کو اکیلا اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ وہ ہینڈرک کی جان لے لے گا اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ سہراب نے قدرے اونچی آواز میں کہا کیونکہ اندر سے گولیوں کی آوازیں ایک بار پھر صاف سنائی دینے لگی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں بول دوں گا اس کو، آپ بس فوراً یہاں سے نکلیں۔ شمس ان دونوں ہر دماغ دوستوں کے ساتھ اپنا سر نہیں پھوڑنا چاہتا تھا، سو تیزی سے گویا ہوا۔ سہراب نے مڑ کر ارد گرد نگاہیں دوڑائی تو کچھ دور جنگل میں فردان کی سیاہ آسین مارٹن کے پیچھے فیاض کی سیاہ چمک دی گاڑی اور 3 سیاہ BMW بھی کھڑی تھی۔ ان پر سے نظر ہٹاتے ہوئے اس نے واپس شمس پر نظر مرکوز کر دی۔ فردان کو قائل کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، اندر میرا چھوٹا بھائی ہوگا، اس کو کہہ دینا سہراب تالم کو ہینڈرک برتوک زندہ چاہیے۔ وہ راضی کر لے کر فردان کو، اب تم جاؤ۔ سہراب نے شمس کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ گاڑی کے سامنے سے گھومتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ کچھ ہی منٹوں میں سلور چمکتی پورش سٹارٹ کر کے وہ ریورس کرتا ویر ہاؤس کے احاطے سے دور بھاگتا ہوا لے گیا۔ شمس وہاں اس وقت تک کھڑا رہا جب تک سہراب کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ ہیلو فردان بھائی، میں آ گیا۔ فردان نے فیاض کی چہکتی ہوئی آواز پر مڑ کر دیکھا تو سامنے وہ کھڑا نکھرا سا فردان کا ہونٹ جلا گیا۔ فردان مصطفیٰ کا ان دنوں کچھ یوں حساب ہو گیا تھا کہ نہ خود خوش رہنا ہے، نہ ہی کسی اور کو اس کی ازدواجی زندگی میں خوش رہنے دینا ہے۔ احسان کیا ہے مجھ پر تم نے اتنی جلدی آ کر۔ اب ایسا کرو، یہ جو پیچھے لاشوں کا انبار لگا ہے اس کو صاف کرو کیونکہ اس کے علاوہ اب تم کسی کام کے نہیں بچے ہو۔ فردان نے سرد غصے بڑی گوڑی سے اس کو نوازے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔
فیاض تو حقہ بغیر رہ گیا تھا، اس کی بات سن کر کیا مطلب ہے؟ اس نے سر پٹاتے ہوئے سوال کیا، جس کا جواب دینا ضروری نہ سمجھتے ہوئے فردان ہاتھ میں تھامی مشین گن لوڈ کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ اوپر پہنچا ہی کہ پیچھے سے بھاگتا ہوا شمس اس تک پہنچا۔ فردان سہراب نے کہا کہ ہینڈرک ان کو زندہ چاہیے۔ فردان کی پشت پر پہنچتے ہوئے شمس اجلت میں گویا ہوا۔ اس کے پیچھے کھڑے فیاض نے اپنا صدمہ چھوڑتے ہوئے اپنے برابر یوں اچانک نمودار ہونے والے شخص کو دیکھا تھا۔ اوکے، اور کچھ جو اس نے کہا ہو، اور تم کبوتر بنے مجھے پیغام دینا چاہتے ہو۔ شمس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ وہ صحیح چڑچڑا ہو رہا تھا۔ اس وقت یہ کیا بات ہوئی بلا؟ میں بس بتا رہا تھا وہ جو انہوں نے مجھ سے کہا۔ شمس نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، جس کو بغیر سنے فردان آگے بڑھ گیا۔ یار چھوڑ دو، ان کا ملک کچھ ہے، بابی سے لڑائی ہوئی ہے شاید۔ فیاض نے شمس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ شمس نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی۔ وہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی سہراب کا چھوٹا بھائی ہوگا۔ سن کر خوشی ہوئی۔ فیاض کی بات بار کمینگی سے مسکراتے ہوئے اس نے سرگوشی کی اور آگے بڑھ گیا جہاں فردان گیا تھا۔ فیاض نے سر کھجاتے اس کی پشت کو سوالیہ نظر سے دیکھا۔ عجیب، اس کو یوں خوشی ہوئی۔ خود سے سوال کرتے وہ خود بھی آگے بڑھ گیا۔ ابھی ڈائنا گن کے ٹائگر پر انگلی رکھتی ہینڈرک کی جانب چلاتی کہ اس پر پل دار کی آواز سے دروازہ کھلا سامنے اس کا ازلی دشمن کھڑا تھا، جس سے دشمنی کی وجہ بہت ہی معیوب سی تھی۔ او آؤ، یہاں تو ساتھی ہی رقیب نکلے، دیکھا بہت خوشی ہوئی۔ فردان کی تمسحر بڑی پراسرار آواز آفس میں گونجی۔ ہینڈرک اور ڈائنا دونوں ہی کو ایک ساتھ سام سوکھنے پر مجبور کر گئی۔ ان دونوں کے وجود سرد پڑتے جا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ برائی جتنی بھی طاقتور ہو جائے، جیت اچھائی کی ہی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی کچھ یہی ہو رہا تھا۔ اسٹیون، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ ہینڈرک کی نظر جو ہی فردان کے پیچھے کھڑے شمس پر پڑی، اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ غم اور غصہ بہا تھا۔ کسی پر بھروسہ کر اور عین موقع پر آ کر وہ اعتماد توڑ دے تو کچھ یوں ہی حال ہوتا ہے جو اس وقت ہینڈرک کا تھا۔ دھوکہ میں نے نہیں، آپ نے دیا تھا مجھے۔ اگر آپ پہلے ہی بتا دیتے کہ آپ کا تعلق پاکستان دشمن قبطی ہے تو میں آپ کا محافظ ہی نہ بنتا۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر ہینڈرک پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سننے کے بعد ہینڈرک دیوانہ ہوتا ہذیانی کیفیت میں شمس کی جانب بڑھا۔ ادھر فیاض الگ حیران کے فردان سے بات کرنے والا وہ لڑکا اسٹیفن، ہینڈرک کا خاص آدمی، اس کے ساتھ ملا ہوا تھا احتساب میں۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ابھی وہ آگے بڑھ کر کچھ اور بھی کہتا کہ اس سے پہلے فردان نے اس کو گریبان سے دبوچتے ہوئے منہ پر ایک الٹے ہاتھ کا زناٹے دار تماچا مارا، جس کی شدت اتنی تھی کہ ہینڈرک زمین کی جانب لڑکھڑا گیا۔ ہونٹوں سے خون رسنے لگا تھا۔ ہمت کیسے ہو تمہاری میرے دوست کو تکلیف پہنچانے کی؟ ہاں، اس کے چہرے پر جھکتا ہوا کالر سے ہینڈرک کو تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے وہ ہینڈرک کے خون سے لت پر چہرے پر داڑا۔ موقع ملتا تو تکلیف چھوٹا لفظ میں جان سے مار دیتا تمہارے دوست کو۔ ہینڈرک فردان کی جانب خون تھوکتا ہوا ہنسنے کے درمیان گویا ہوا اگر وہ بار وقت اپنا چہرہ پیچھے نہ کرتا تو زمین پر گرنے کے بجائے وہ خون فردان کے چہرے پر لگ جاتا۔ وہ دانت پیستے ہوئے جھٹکے سے اس کو زمین پر پٹا گیا۔ اس تشویشناک صورتحال میں ڈائنا نظر بچاتے دروازے تک پہنچی کہ وہاں سے بھاگ سکے کہ فیاض اپنی حیرت فی الوقت پیچھے رکھتا یکدم اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ آپ جو بھی ہمارا آپ یہاں سے جا نہیں سکتی، فیاض نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈائنا نے اس کے بعد نظر انداز کرتے ہوئے فیاض کو دھکا دینا چاہا، پر وہ اس کی کلائیاں دبوچتے ہوئے ڈائنا کو دیوار سے لگا گیا۔ دانی بھائی، اس کا کیا کروں؟ فردان جو زمین پر گرے ہینڈرک کو اپنے بوٹ کی نوک سے پیٹ میں لاتے مار رہا تھا۔ فیاض کے سوال پر ہامتا ہوا اس کی جانب پلٹا۔ فردان کی سانسیں پھول گئی تھی۔ اس کو مار مار کر بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈالو اور ڈی سی سیل پہنچا دو اس کو، اس کے بعد میں نپٹتا ہوں۔ فردان نے خون اشام نظر سے ڈائنا کو گھورتے ہوئے کہا، جو اس پل بالکل سن کھڑی تھی۔ اس کی بات سن کر فیاض نے سر کو اس بات میں جنبش دی اور جنبش کی اور جینز کی جیب سے کلوروفارم میں بھیگا رومال باہر نکالا اور ڈائنا کے ہونٹوں اور ناک پر رکھ دیا، جس کے فوراً ہی بعد وہ بے ہوش ہوتی فیاض کے ہاتھوں میں جھول گئی۔
فیاض نے اس کے بے سود وجود کو زمین پر رکھا، اپنے گارڈز کو وہاں آ کر ڈائنا کو گاڑی میں ڈالنے کا حکم دیا۔ میرا دل تھا اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں، مگر ایسا نہیں کروں گا۔ طالب ہی تمہاری روح اپنے ہاتھوں سے کھینچے گا، موت کا فرشتہ بن کر۔ دعا کرنا اپنے لیے کہ تمہیں موت آ جائے، ورنہ بھیک مانگنی پڑ جائے گی موت کے لیے۔ فردان نے ایک نظر ہینڈل کے عدم وجود کو دیکھا اور ایک آخری زوردار لات اس کی کمر پر مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کو بھی اٹھا کر گاڑی میں ڈالو، دوسرے سیل میں بند کرنا ہے اس کو۔ فردان باہر کھڑے گارڈ کو کہتا ہون لگے ہاتھ جھٹکتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ طالب میرے بچے کم از کم ایک بار ہی اپنی حیرت دے دیتے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنا پریشان تھا تمہارے لیے۔ ہسپتال لابی میں کھڑے مراد صاحب نے سہراب کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے محبت سے کہا، جس پر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ میں چاہتا تھا آپ سے ملوں تو آپ کو خوشخبری دوں، تبھی میں نے سوچا حکمہ کو ساتھ لا کر ہی ملوں گا آپ سے، سہراب نے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ آپ سے کچھ دیر قبل وہ حکمہ کو قریبی ہسپتال میں منتقل کر کے مراد صاحب کو کال کرتا وہیں بلا چکا تھا۔ مگر بیٹے تم اتنے پرسکون کیسے ہو؟ حکمہ بیٹی تو بے ہوش ہے، حتیٰ تو اب بھی نہیں ختم ہوا۔ جا اللہ سا بہر کرنا بس۔ مراد صاحب اس سے دور ہوتے ہوئے پریشانی سے وہاں ٹہلنے لگے۔ سہراب ان کی جانب دیکھتے مسکرا دیا، وہ اس وقت کافی حد تک پرسکون اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہوگا۔ عجیب سی آسودگی ہے روح میں، مجھے نہیں لگتا اب کوئی خطرہ ہوگا کسی بھی قسم کا۔ سہراب سنجیدہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا، سبز آنکھوں میں الواحی سے چمک تھی۔ اللہ تمہارا یہ سکون قائم رکھے میرے شیر۔ مراد صاحب نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما، بدلے میں وہ آنکھیں متطمئن سے مسکرا دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو یوں ہی دلاسا دیتے حکمہ کے روم کے باہر ٹہلنے لگے کہ اچانک روم کا دروازہ کھلا اور مسکراتی ہوئے مہرین باہر آتی نظر آئی تھی۔ مراد صاحب کے ساتھ وہ بھی آئی تھی، اور حکمہ کا چیک اپ جو ڈاکٹر اس وقت کر رہی تھی وہ اتفاقیہ طور پر اس کے دوست ٹھہری تھی، وہ بھی روم میں ان کے ساتھ چلے گی۔ مہرین کو باہر آتے دیکھا وہ اور مراد صاحب والہانہ انداز میں مہرین کی جانب بڑھے۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ کوئی فکر کی بات تو نہیں؟ اور آپ میں بے صبری سے استفسار کیا۔ مراد صاحب لگ اس کو پر امید نظر سے دیکھ رہے تھے۔ نہیں، فکر مندی کی کوئی بات نہیں، انفیکٹ بہت خوشی کی بات ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو، شی از ایکسپیکٹنگ۔ مہرین نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ سہراب یکدم بالکل ساکن ہو گیا، جیسے سانس بھی لینا بھول گیا ہو۔ وہ جیسے پلکیں تک جھپکانا فراموش کر بیٹھا تھا، جبکہ دوسری جانب مراد صاحب بے انتہا خوش ہوتے ساکن کھڑے سہراب کو خود میں بھیج کے، میرا چھوٹا سا نواسا اتنا بڑا ہو گیا کہ اب باپ بننے جا رہا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا بہت بہت شکر ہے، انہوں نے سہراب کی پوچھ سے تھپکتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا تھا۔ سہراب کو جیسے اب بھی اپنی سماعتوں پر یقین آیا تھا۔ طالب میرے طالب، باپ بننے والے ہو تم۔ مراد صاحب نے محسوس کیا کہ وہ بالکل خاموش ہے، اس کو کندھوں سے تھامتے انہوں نے اس کا رخ اپنے مقابل کیا۔ مہرین ان دونوں کو دیکھا سچے دل سے ان کے لیے خوش ہوتی ہوئی واپس اندر چلے گی۔ گرینڈپا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ خدا مجھ پر اس قدر مہربان ہو سکتا ہے، میں نہیں کر پا رہی یہ۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا سرگوشی نما لہجے میں گویا ہوا۔ مراد صاحب کی آنکھوں سے اس کو دیکھتے خوشی کے آنسو برس پڑے تھے۔ یقین کر لو، کیونکہ یہی سچ ہے، وہ خوشیاں جو ہم سے بہت عرصے قبل روٹ گئی تھی وہ واپس آ رہی ہیں میرے بیٹے۔ انہوں نے ایک بار پھر اس کو گلے سے لگا لیا۔ سہراب ان کے کندھوں پر سر رکھتا آنکھیں موتے ہوئے آسودگی بڑی گہری سانس اپنے اندر کھینچ گیا۔ وہ خود کو اس وقت دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کر رہا تھا۔ خوشی بے پناہ تھی، احساسات ایسے جو کبھی نہ محسوس کیے ہوں۔ شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بعد وہ حکمہ سے بغیر ملاقات کیے ہی اپنے آخری ضروری کام کو اختتام پذیر کرنے چل دیا۔ اس نے سختی سے منع کیا تھا مراد صاحب اور مہرین کو کہ حکمہ کو گڈ نیوز کے بارے میں کوئی نہ بتائے، وہ خود مل کر بتائے گا۔ اس وقت وہ فردان اور اپنے بنائے ہوئے اس ٹارچر سیل کے باہر کھڑا دونوں ہاتھوں سے ربڑ کے دستانے پہن رہا تھا کہ پیچھے کھڑے فیاض نے ایک قسم کی دوا جو دل کی دھڑکن کو نارمل کر سکتی ہے ہارٹ اٹیک کے دوران، وہ سرنج میں بھرنے کے بعد سہراب کو تھما دیا۔ زہر؟ سہراب نے فیاض کے ہاتھ سے سرنج لیتے ہوئے سوال کیا۔ میرے پاس ہے جان، میں لینا چاہتا ہوں ایک بار۔ اس کی سنجیدہ آواز پر سہراب نے گردن اٹھاتے سامنے کھڑے 25 سالہ لڑکی کو دیکھا، جو کسی طرح سے بھی اس وقت وہ معصوم نوجوان لڑکا نہیں لگ رہا تھا جو وہ در حقیقت تھا۔
اس وقت فیاض کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی اور تاثر تھا، دور دور تک معصومیت کی رمق نہ تھی۔ سہراب سر کو اس بات میں جنبش دیتا آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے لگا۔ لوہے کا دروازہ کھلنے کی آواز بار ٹیبل کے اس پار سامنے پڑی خستہ حال لکڑی کی کرسی پر زنجیروں کی مدد سے بندھے زخمی ہینڈرک نے سر اٹھاتے اندر آنے والے دونوں نفوس کو دیکھا اور واپس سر جھکا لیا۔ باری قدموں کی چوپ نزدیک آتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا مسٹر پلانر؟ کیا سارے منصوبے چوپٹ ہو گئے تمہارے؟ سہراب کی سرد آواز اس کے رونگٹے کھڑے کر گئی، جسم میں ان کی گردش تھمتی جانے لگی۔ لگتا ہے دماغی توازن برقرار رکھنے سے قاصر ہو گیا ہے مسٹر ہینڈ واش۔ کیوں؟ فیاض نے پیچھے لکما دیا، ساتھ ہی آگے بڑھ کر ہینڈرک کے سر پر لگے بلب کو ہائی بیم لائٹ میں تبدیل کیا، جس کی وجہ سے اچانک کرسی سے بندے شخص کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے آنکھوں میں تیزاب ڈال دیا ہو۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ پر تڑپ اٹھا۔ ہینڈرک نے فوراً آنکھیں میچنی چاہی، مگر اس سے پہلے فیاض ٹیبل کے نیچے پڑی ایسڈ کی بوتل کھولتا اس کے چہرے پر حالی کر گیا۔ رحم کرو۔ ہینڈرک کی کربناک کڑکڑاہٹ کے ساتھ دہائیاں سیل میں گونجی، جس کے فوراً بعد سہراب و فیاض دونوں کا محظوظ کن کہہ اس کے آہوں سسکیوں کے درمیان گونجا۔ وہ دونوں اس کو رحم کے لیے یوں بھیک مانگتا دیکھ محظوظ ہو رہے تھے۔ رحم اس پر کھایا جاتا ہے جو رحم کے قابل ہو، جو تم تو ہرگز نہیں ہینڈرک۔ سہراب سپاٹ لہجے میں گویا ہو تو اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کیسا محسوس کر ہے؟ سکون تو مل رہا ہوگا تمہیں؟ مجھے نیچے دکھا دیا؟ سہراب نے سوال کیا، جبکہ فیاض مسکراتا ہوا ہینڈرک کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب سے زہر نکالا۔ وہ اجازت طلب نظر سے سہراب کو دیکھ رہا تھا کہ جیسا اشارہ ملتا وہ ہینڈرک کے منہ میں ڈال دیتا۔ یہ جان لیوا زہر! کیا ہوا؟ سکون نہیں مل رہا؟ ایسا کرتے ہیں اس کو سکون دیتا ہے یہ جو اس کے ہاتھ میں ہے نا، ان سے اس کو مختلف جسموں کی پیمائش کرنے کا بہت شوق ہے، کیوں فاضی؟ سہراب نے مسکراتے ہوئے نیچے پڑے باکس میں سے ایک تیز دھار لوہے کا آلہ نکالا۔ ہینڈرک، جس کے چہرے کا حد و حال تیزاب کے زد میں آ کر پگھلنے لگے تھے، اس نے فوراً خود میں ہمت مجتمع کرتے ہوئے سامنے کی طرف آئے اپنے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ ہاں بھائی، لوگوں کی جوانی نہیں سنبھلتی، ان سے ان کا بڑھاپا نہیں سنبھل رہا تھا، فیاض نے کہا اور ساتھ ہی اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی زنجیروں کو کھولنے لگا، جس سے رہائی پا کر ہینڈرک گہری سانس لینے لگا تھا۔ پچھلے چند گھنٹوں سے وہ ان سے بندہ ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ سہراب، تم اگر مجھے جانے دو تو میرا گروہ تمہیں کچھ نہیں کرے گا، ہینڈرک نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ سہراب، جو کان آگے کی اس کی بات بغور سن رہا تھا، بات کے اختتام میں پیچھے ہوتا ہنس پڑا۔ تم اور تمہارا گروہ دونوں میں اتنی اہلیت ہے ہی نہیں کہ مجھ تک پہنچ بھی سکو، اس نے ہینڈرک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اب پہچاننے تک میں نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، لیکن میں تمہاری بیوی تک تو پہنچ گیا، صحیح جگہ دل آیا ہے تمہارا میجر۔ ہاں، رسی جل گئی تھی پر بل وہاں اب بھی جوں کے توں تھے۔ سہراب اس کی بات سننے کے بعد بپھرے شیر کی مانند اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، ساتھ ہی لات مار کر کرسی زمین پر پھینک دی تھی۔ ہینڈرک کے پیچھے کھڑے فیاض کا الگ برا حال تھا۔ اس کی بات کو سننے کے بعد بال پکڑ کر چہرہ اونچا کرو اس کا۔ سہراب کا لہجہ ہینڈرک کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ اس نے مزید چہرہ جھکا لیا، مگر بے سود رہا، کیونکہ اگلے ہی بال فیاض اس کے بال پیچھے سے اپنی مٹھی میں دبوچتا اس کا منہ اوپر کر چکا تھا، جس کے بعد سہراب نے اس کی کمر میں موجود ہاتھ آگے کرتے اس کی ایک انگلی ہاتھ میں تھامے اپنے آلے سے کاٹ ڈالی۔ ہینڈرک کی دلہراش چیخیں وہاں گونجی اٹھی۔ دوسری طرف وہ یہی چاہتا تھا کہ ہینڈرک جیسے ہی منہ کھولے وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی زبان کاٹ ڈالے، اور جیسا وہ چاہتا تھا اس نے کیا بھی ویسا ہی۔ ہینڈرک بغیر پانی کی مچھلی کے تڑپنے لگا، منہ سے خون ٹپک رہا تھا، جبکہ کٹی ہوئی زبان ٹیبل پر پڑی نظر آئی۔ میری بیوی کے متعلق بات کرنے کی سزا یہ کہتے سہراب نے فیاض کو اشارہ کیا، جو دیکھ کر فیاض نے ہاتھ میں تھامی زہر کی بوتل کھول کر اس کے منہ میں زہر ڈال دیا۔ اذیت، درد، گھٹن اور سانس بند ہونا سب ایک ساتھ ہونے لگا تھا۔ جیسے اب اتنی تکلیف ہو رہی تھی ہینڈرک کو کہ واقعی وہ اس وقت موت کی دعا کرنے لگا۔ زمین پر گرتے ہوئے وہ درد سے مسلسل مچل رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ دونوں خاموشی سے کھڑے اس کو زمین پر تڑپتا دیکھتے ہیں، اور جب اس کے وجود کی لرزش مکمل طور پر اختتام پذیر ہوئی تو سہراب نے جھک کر ہینڈرک کو سیدھا کیا
یقیناً اس کے دل کی دھڑکن ساکت ہو چکی تھی۔ سہراب نے ہاتھ میں تھامی سرنج عین اس کے دل کے مقام پر کھوپ دی۔ 1 2 3 سیکنڈ بعد وہ واپس زندہ ہو چکا تھا۔ زہر نے اپنا کام دکھایا، منجمد دل کی دھڑکنیں چلنے لگی، جس کے بعد واپس ہینری کا پورا وجود کسی پھوڑے کی طرح درد کر رہا تھا۔ اتنی مشکل سے جان نکلی اور سکون ملا، لیکن اب ایک بار پھر وہی درد۔ اس بار اس کو زہر 1 گھنٹے بعد دینا، اور اتنی مقدار میں دینا کہ کم سے کم 2 گھنٹے تو لگیں اس کو مرنے میں، اور ان 2 گھنٹوں میں یہ اپنے تمام کرتوت یاد کرتا ہے۔ ویسے برے کام اتنے تھے کہ ہو سکتا ہے 2 گھنٹے کم پڑ جائے اس کے لیے، تو ایسا کرو 5 کر لو۔ سہراب نے فیاض کو ہدایت دی اور ربڑ کے دستانے اتار کر ٹیبل پر پٹہتا وہاں سے نکل گیا۔ ہینریک نے اس کے قدموں کی چاپ کو اپنی عد مری حالت میں دور جاتا محسوس کیا۔ وہ اس کو منہ سے روشناس کروانے کے بعد زندگی ایک بار پھر دے گیا، مگر صرف مزید اذیت سہنے کے لیے۔ حکمہ کا پراپر چیک اپ کیا گیا تھا، جس کے بعد اس کو کل صبح ڈسچارج کرنے کا کہہ کر عارضی طور پر روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن ان سب کے پیچھے چھپی وجہ وہ سمجھ نہیں سکی کہ جب سب نارمل ہے تو گھر بیچنے میں کیا مسئلہ تھا۔ پھر اس کا موڈ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی آف ہی تھا۔ ایک تو سب مل کر چلے گئے اور وہ نہ ملنے آئے، اوپر سے مکمل صحتیابی کے باوجود ہاسپٹل میں رات گزارنا بے مقصد لگ رہا تھا اس کو۔ یہ سب ابھی بھی وہ بیزار ہوتی آنکھیں مندے بیٹھ پر پڑی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا، جس کے آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا سامنے سے فرشتے بھاگتے ہوئے اندر آئی، جس کے پیچھے دل سے مسکراتے ہوئے اس کے بھائی بھابھی بھی اندر آئے تھے، اور ان کے ساتھ حکمہ کی جان پریشے۔ ان سب کی خوشیوں بڑی مسکراتے چہرے دیکھا حکمہ کے بیزار چہرے کے نقوش میں بھی مسکراہٹ میں ڈلے، لیکن وہ ان سب کی خوشی کی وجہ نہیں سمجھ سکی تھی۔ حکمہ تمہیں اندازہ نہیں میں کتنی خوش ہوں تمہارے لیے، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ جب مراد نانا نے ہارون بھائی کو کال کی ہے شام میں یہ خوشخبری دینے کے لیے، میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر آ جاؤں تمہارے پاس۔ فرشتے فوراً حکمہ کے گلے آ کر لگ حکمہ مسکرا تو رہی تھی، مگر گاہے بگاہے سوالیہ نگاہوں سے اپنے بھائی بھابھی کو بھی دیکھ رہی تھی کہ اچانک جو تھی خوشی کی اس وجہ سے میں ہسپتال میں ایڈمٹ ہوں، یہ خوشی کی خبر ہے۔ فرشتے ناچار وہ سوال کر ہی بیٹھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے تو سہراب کو منع کیا تھا کڈنیپنگ کے متعلق کسی کو بھی بتانے سے، تو پھر ایسا کیا بتایا گیا ہے گھر والوں کو کہ وہ سب اتنے خوش ہیں؟ ارے میری بدھو دوست تم بھی نہ، میں خوشخبری کی بات کر رہی ہوں، حالہ بنا دیا تم نے مجھے، ہائے میں کتنی پیاری لگوں گی، تمہارے بچے بھی بڑے خوش قسمت ہوں گے، اتنی حسین حالہ مل رہی ہیں ان کو، وہ بھی فری میں۔ اور بھائی آپی میں بتا رہی ہوں آج رات میں رکوں گی حکمہ کے ساتھ، اور میں ہی ڈراپ کروں گی اس کو کل گھر، آپ لوگ چلے جائیے گا۔ فرشتے اپنے ازلی انداز میں آتے حکمہ کا چہرہ زور سے چومنے کے بعد کمرے میں پوری پلاننگ کرتی گول گھوم رہی تھی۔ اس کی بات کے جواب میں ہارون اور امنہ کے درمیان مسکراتی نظروں کا تبادلہ ہوا، جب کہ دوسری طرف حکمہ الگ حیرت زدہ سی بیٹھی تھی۔ اس کو بتایا تک نہیں کسی نے کہ یہ خبر ہے۔ مراد صاحب مہرین جہاں تک ڈاکٹر بھی اس سے مل کر گئی، لیکن کسی ایک نے بھی نہ بتایا، جبکہ سہراب سے کیا شکوہ کرتی ہے، وہ تو اس سب کے بعد ملنے تو دور دیکھنے تک نہیں آئے۔ عجیب سی کیفیت ہونے لگی حکمہ کی، دکھ بھی ہو رہا تھا اور ہم وقت بے پناہ خوشی بھی، بے احتیاط آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ ارے میری جان تم رو کیوں رہی ہو؟ میری چھوٹی سی بہن اتنی جلدی اتنی بڑی ہو جائے گی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ تمہیں دونوں جہانوں کی خوشیوں سے نوازے۔ ہارون جو خاموش کھڑے حکمہ کو دیکھ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں بڑھتے آنسو، انہوں نے ہی سب سے پہلے بام پہ اور آگے بڑھتے حکمہ کو سینے سے لگا لیا۔ یہ منظر دیکھا فرشتے اور آمنہ بھی الگ آبدیدہ ہو گئے، جبکہ ماں کا ہاتھ تھامے کھڑی پریشے حیران نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حکمہ کیا ہوا میری جان، رو کیوں رہی ہو بچے؟ ہارون نے محسوس کیا کہ حکمہ کے بہتے آنسو رفتار پکڑنے لگے ہیں، رونے کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ جب بھی انہوں نے پریشانی سے اس کو اپنے سامنے کرتے استفسار کیا، بس بھائی رونا آ رہا ہے۔ حکمہ اپنے پیاروں کے لمس کے لیے ترسی ہوئی تھی، وہ 2 دن اپنوں کے بغیر جس اذیت میں اس نے کاٹے تھے، یہ محض وہی جانتی تھی۔ رو مت، آپ بس رونا بند کر اور رونے کی عادت ہی ختم کرو، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ بچوں کے ساتھ بیٹھی تم بھی رو رہی ہو۔ ہارون آپ بیٹھیے نا، مجھے بھی پیار کرنے دیں حکمہ کو۔ آمنہ بھی بے صبری سے ساتھ ہارون کا ہاتھ کھینچتے ہوئے ان کو کھڑا کیا، آپ بیٹھ سے۔ وہ حکمہ کا ماتھا چومنے کے بعد آمنہ کو وہاں بیٹھنے کی جگہ دے گئے۔ بہت بہت مبارک تمہیں میری پیاری حکمہ،
آمنہ نے اس کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ حکمہ نم آنکھوں کے کنارے صاف کرتے آسودگی سے مسکرا دی۔ کچھ دیر قبل دل پر جو بوجھل پن طاری تھا اس کا شبہ بھی نہ تھا، اب کہیں دور دور تک بھی۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ ارے پری میری جان، یہاں ہو نہ دور دور کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنی پھوپھو بھی کو آ جاؤ۔ حکمہ نے بھیگے گال خشک کرتے ہوئے پریشے کے سامنے بازو پھیلائے تو وہ جیسے انتظار میں تھی، اپنی دو سنہری پونیاں ہلاتی ہوئے وہ بیڈ کے اوپر چڑھتی حکمہ کے باہوں میں سما گئی۔ آئی مس یو پھوپھو بھی۔ پریشے نے حکمہ کے گال سے اپنے گال سہلاتے ہوئے کہا۔ آئی مس یو ٹو سویٹی، حکمہ نے آنکھیں موندتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ سب ان دونوں کو دیکھا خوشی سے مسکرا دیے۔ سیاہ تاریک کمرے میں روشنی کا گزر محض روشن دان سے تھا، جس میں سے ڈلتی شام میں بکھرے نیلگوں رنگوں کی روشنی چھن کر اندھاتے کمرے میں رقص کرتے اندھیرے میں معمولی درجے کی کمی کر دی۔ تاریکی ہونے کے ساتھ وہاں کسی کی مدھم گھٹی سرسکیاں بھی گونج رہی تھی۔ فرش پر بیٹھی وہ عورت شدید سردی اور ٹھنڈے یک فرش پر بیٹھنے کے بعد رونے کے درمیان مسلسل کام بھی رہی تھی، اس سب سے یکسر انجان کہ اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم وقت اپنی موت کی دعا کر رہی تھی کہ جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ روشنی اور خوشبو کا ریلا سا تھا جو اندر آنے والے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ مسلسل نہ جانے کتنے گھنٹوں سے جہاں اس اندھیرے میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں اچانک اتنی روشنی کو دیکھ کر چوندی آ گئی۔ جن پر ہاتھ کے رکھ کر رکھتے اس نے آنکھیں وہ مجھ کر کھولتے ہوئے کمرے میں آنے والے کو دیکھنا چاہا، جو اپنے پیچھے دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر کی جانب پیش رفت کر چکا تھا، مارون سویٹر نیلی جینس کے ساتھ پہنے، جس کی آستین نے فولڈ کرتا وہ اس سے کر رہا تھا کوئی اور نہیں، اس کا چہیتا بانجا ڈین ہی تھا۔ ڈائنا کو یقین آیا اپنی آنکھوں پر کہ وہ کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ماضی کی راکھ میں اندھا ہو کر اس نے بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں مسل کر ایک بار پھر سامنے دیکھا، مگر منظر اب بھی وہی تھا۔ ہاں ایسا ضرور تھا کہ اب اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیوں؟ اس کی وحشت ٹپکاتی سرخ رنگ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ڈائنا کی زبان سے سوال محض ایک لفظ کی صورت ادا ہو سکا۔ اصولاً تو مجھے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیوں کیا یہ سب؟ فردان نے اس کے پہلے سے بالکل برعکس تاثرات کو دیکھتے ہوئے تاثر بڑے لہجے میں کہا۔ در حقیقت تو وہ اب بھی اینا کے ناحق قتل کی وجہ سے سخت اندرونی اضطراب میں مبتلا تھا۔ میں نے کیا کیا بیٹا؟ آخری بار میں نے تم سے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ کرنے کو کہا، اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی شاید، پھر ہسپتال نے مجھے ڈسچارج کر دیا تو چلی گئی میں اپنے گھر۔ اس میں میرا کیا قصور ہوا؟ ڈائنا پرسوچ انداز میں فردان کے جان لیوا حد اکثر چہرے کو دیکھا بتا رہی تھی، جیسے یہ سب سمجھنے سے قاصر ہو۔ وہ تمہیں جاننا ہے آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ بتاؤں میں؟ فردان نے ایک دوسرے میں سردی سے پیوست لب وا کرتے سوال کیا۔ وحشت زدہ سرد نیلی آنکھیں اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بیٹا، تم کہو گے تو پاؤں بھی پڑ جاؤں گی تمہارے، مگر مجھے میری بیٹی سے ملا دو۔ میں نے ہمیشہ ماضی کے دکھ میں اپنی معصوم بیٹی کو نظر انداز کیا۔ ڈائنا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس شخص کے آگے ہاتھ جوڑے اس نے جو باقول اسی کی جانی دشمن تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں اب، نہ ہاتھ جوڑنے کا نہ پیر پڑنے کا، کیونکہ جس کے لیے آپ اپنے سب سے بڑے دشمن کے سامنے جھکیں گی اس کی جان آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ فردان اس کے سامنے سے کھڑا ہوتا ہذیانی کیفیت کے زیر اثر غرایت۔ ڈائنا اس کے زہرہند الفاظ جو در حقیقت سچ بھی تھے ان کو سن کر بے یقینی سے فردان کو دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تم ایسا نہیں ہو سکتا، ڈائنا نے دھیمی آواز بے یقین لہجے میں کہا۔ فردان تلخی سے مسکرا دیا۔ یہی ہوا ہے، نہ جانے ایسی کون سی وجہ تھی جس کے سبب آپ اس حد تک گر گئی مسٹر ڈائنا، کہ اپنی ہی بیٹی کو جان سے مار ڈالا آپ نے میری دونوں بہنوں کو مارا ہے۔ عورت نہیں آپ، ناسور ہے ناسور۔ فردان کے لہجے میں تیرتی نمی بآسانی محسوس کی جا سکتی تھی۔ ڈائنا نے ہون کاٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ سب سمجھنے سے اس وقت قاصر تھی وہ۔ تم مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے ایسا کہہ رہی ہو نا؟ میں نے جو کیا ماضی میں معافی مانگتی ہوں تم سے۔ ڈائنا فردان سے لپٹ کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، اس کے پیر پڑ رہی تھی کہ فردان ماتھے پر بال دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکیلتے ہوئے اس کو دور جھڑکتا ڈائنا کی جانب رخ کر گیا۔ اس کے دھکے کی زد میں آ کر ڈائنا زمین بوس ہوئی تھی۔
تکلیف تو آپ نے مجھے پہنچائی ہے، مجھے، میری ماں کو اور میری بہن بھائی کو، میرے خاندان کو آپ نے اور آپ کے اس شوہر نے ایسی تکلیف، ایسے زخم دیے ہیں جن کا مداوع ناممکن ہے۔ دور ہو جائیے مجھ سے۔ وہ ابھی مڑتا وہاں سے نکلنے لگا تھا کہ ڈائنا کا بے ہنگم کہکا کمرے میں گونجا۔ فردان کے قدم جیسے زمین نے جگہ لی اسی پل، وہ یہاں اس ہی امید میں آیا تھا کہ دشمنی کی وجہ تو پتہ چل سکے، مگر اس کو اپنے پرانے روپ میں دیکھ کر وہ سخت نا امید ہونے کے ساتھ افسردہ بھی ہو گیا کہ آیا وہ غلط تو نہیں کر رہا یہ سب۔ تکلیف جانتے بھی ہو تم کیا ہوتی ہے؟ وہی لب و لہجہ، وہی بدلا ہوا انداز جس کو سننے ہی تو وہ یہاں آیا تھا۔ تکلیف تو وہ ہوتی ہے جو تمہارے باپ نے دی تھی مجھے، جانتے ہو میں نہیں جاننا چاہتی تھی اس کے ساتھ۔ اس نے پہلے مجھے اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسایا، جب میں اس کے ساتھ چل دی تو شادی کی 1 سال بعد ہی اس کے دل میں پہلی محبت کی، بیوی کی محبت جاگنے لگی۔ اس رات مجھے ماریا کے پاس جانا ہے، مجھے ماریا کے پاس جانا ہے، یہی رٹ ہوتی تھی اس کی زبان پر۔ نہ اپنی نئی پیدا ہونے والی بیٹی سے اس کو سروکار تھا اور نہ ہی اپنی جوان بیوی سے، بس چاہیے تھی تو اپنی پرانی بیوی، میری بہن جس کی زندگی اس نے تباہ کر دی، اس کے بعد میری، تبھی میں نے بھی مار دیا جان سے اس کو۔ فردان نے مڑ کر اس کو دیکھا جو ہونر شام نظر سے فردان ہی کو دیکھ رہی تھی۔ ماتھے پر ابھرتی تازہ خون کی لکیریں ہی شاید سبب تھی اس وقت ڈائنا کو دوسرے روپ میں لانے کی۔ تمہارے باپ کو میں نے مارا ہے فردان مصطفیٰ۔ ان ہاتھوں سے دونوں ہاتھ اس کے سامنے لہرائے۔ اپنے ہاتھوں سے زہر دیا تھا اس کو، اس کا سب کچھ ایک ایک کر کے اپنے نام کروانے کے بعد، اور تم مجھے ناسور بول رہے ہو۔ ناسور تو تم لوگ ہو، تم سب کے سب ناسور ہو۔ رحمت مصطفیٰ ایوان کی پوری نسل ناسور ہے۔ فردان سن کھڑا اس کی باتیں سن رہا تھا، وہ حسرت جلن میں ساتھ تک مبتلا ہوگی اپنی اس دوسری شخصیت میں، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جانتے ہو گند پکتا ہے تم سب کے دماغوں میں، اپنی خواہشات کے علاوہ تم سب کے ذہن میں کچھ نہیں چلتا، تم سب کو وہی کرنا ہوتا ہے جو تمہاری چاہو، اس سے منسلک رشتوں کو تم لوگ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہو، دل بڑا تو چھوڑ دیا، چاہے پھر وہ بیوی ہو یا اولاد۔ تمہارا باپ ہی ایسا ہی تھا، تم تو ہو اس کے جیسے ہو دیکھنے میں، کردار بھی اس کے جیسا ہی ہوگا تمہارا بھائی بہن اور تم سب کی اولاد بھی، تبھی ایک ایک کر کے میں تم سب کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دوں گی۔ اس کو اور اس شخص کی بیٹی کو تو میں نے مار ڈالا، اب تم سب کی باری ہے۔ رحمت کے متعلق رائے تو کافی حد تک صحیح ہی تھی اس کی، مگر جو اس رائے کی پاداش میں اس نے کیا وہ غیر انسانی عمل تھا۔ تم نے جس کو مارا وہ تمہاری بھی بیٹی تھی، تمہارا اپنا خون تھی وہ، اور اگر رحمت ملنا بھی چاہتا تھا اپنی پہلی بیوی سے تو ملنے دیتی، اس کو کیا ہو جاتا؟ تم کون سا اس کے گناہوں کی معافی مل جاتی ان کو؟ مجھے نہیں سروکار کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا یا تم نے کیا کیا اس کے ساتھ، میں جانتا ہوں تم محض اتنا ہی، تم دونوں میں سے کوئی ایک بھی مظلوم نہیں، اس کہانی میں تم دونوں ہی برابر کے گناہگار ہو۔ فردان نے دھیمی آواز میں کہا، ڈائنا تمساہر بڑی مسکراہٹ لبوں پر سجا کے، نہیں تھی وہ میری بیٹی، وہ صرف رحمت کا خون تھی، اس کی طرح گندا، اور میں کیوں ملنے دیتی تمہارے باپ کو ماریا سے؟ اگر اس سے ہی ملنا تھا تو میری جوانی کیوں برباد کی اس نے؟ اس کے زندہ رہنے سے نہ جانے اور کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی تھی، تو میں نے مار ڈالا اسے، بالکل اسی ہی کی طرح جیسے میں نے اس کی بیٹی کو مارا، اور اب تم کو ماروں گی۔ اور تم جانتے ہو میں تمہاری بیوی کو بھی مروانے والی تھی، لیکن وہی تو تمہارے بچے کی ماں بنتی نا، کیونکہ وہی تو تمہارے بچے کی ماں بنتی نا، اس ہی تکلیف سے اس کو جس سے میں گزری، تبھی میں اس کو پہلے سے ہی تمام دکھوں سے آزادی دے دی تھی، مگر اس کو بچا کر تم نے مزید اذیت میں مبتلا کر ڈالا۔ آخر اپنے باپ جیسے ہو تم، ہوں تو اسی کا ہی ہونا۔ اس نے آگے بڑھ کر فردان کی گردن دبوچنی چاہی، مگر فردان فوراً چند قدم پیچھے ہٹا، اس سے دور ہوا۔ اس کو اندر ہی اندر جیسے اپنی اس دن کی کوئی غلطی کا احساس آج ہوا تھا۔ عموماً بیٹوں کو ان کے باپ سے ملایا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے باپ ان کے آئیڈیل جو ہوتے ہیں، مگر فردان کے لیے بچپن ہی سے ایسا نہ تھا۔ اس کا باپ اس کے لیے رول ماڈل کی بجائے ایک کراس فگر تھا، جس کی شخصیت میں موجود تمام خصوصیات وہ اپنی شخصیت سے کوسوں دور رکھے ہوئے تھا۔ مگر ابھی ڈائنا کی کہی آخری بات جیسے اس کے منہ پر زوردار تماچا ہی تو تھی، حقیقت کا مارا ہوا تماچا۔ نہیں ہوں میں اس جیسا، مت ملاؤ مجھے اس سے، سمجھ آئی؟ وہ ہلکے کے بل کرایا، ساتھ ہی ڈائنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اس کو باز رہنے کو کہا، اور مجھے مارنا ہا خواب ہی رہ جائے گا، یہ تمہارا رحمت تمہیں لے کر زبردستی نہیں گیا تھا، اپنے پیروں سے چل کر گئی تھی تم، اس کے ساتھ بہت محبت کی دعوے دار تھی نا،
ڈین سے اس بچے کو خون میں پڑا چھوڑ کر گئی تھی نا تم؟ ذہن میں تمہارے بھی گند پکتا ہے تو کیا تمہاری نسلیں بھی تباہ کر دوں میں؟ ہاں۔ فردان کی اونچی آواز پر کمرے کے در و دیوار تک کانپ اٹھے، وہ جیسے اپنے آپے سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں تو مار دو، لیکن نہیں، تم نہیں مار سکتے مجھے، تم میں اتنی ہمت ہی کہاں ہے؟ ڈائنا نے ہنس کر کہا۔ فردان نے اس کی بات پر پسماندگی سے نفی میں سر ہلایا۔ صرف اس وجہ سے کہ تم ذہنی مریضہ ہو میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں اگلی سانس لینے کی بھی مہلت دی جائے۔ لوگ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ذہنی مریض ہے وہ خود کتنی تکلیف ہے، لیکن کیا کبھی انہوں نے یہ سوچا کہ وہ ذہنی مریض اپنی وجہ سے اپنے ساتھ رہنے والے اچھے بھلے سمجھ بوجھ رکھنے والے افراد کو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں، لیکن کبھی ساتھ رہنے والوں کو مظلوم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اپنی زندگی کے بچے ہوئے دن اس اندھیرے کمرے میں ہی گزریں گے اب تمہارے، تاکہ جب تم اپنی اصل حال میں جاؤ تو سوال کرو خود سے کہ آخر کیوں ہوا یہ سب تمہارے ساتھ؟ اپنی اس بے گناہ اولاد کو یاد کرنا اور تڑپنا ان کے لیے جس کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا تم نے۔ تمہیں اور تمہارے شوہر کو تم دونوں کے کیے کی سزا اس دنیا میں ہی مل گئی، لیکن جس کی موت ہوئی وہ اس کی حقدار نہ تھی، بے گناہ تھی وہ، مگر تمہارے لیے آزمائش بنے گی اس کی موت، اور جس روز اللہ سوال کرے گا تم دونوں سے تمہارے اولاد کے متعلق کہ جس کو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنا کر بھیجا اس دنیا میں اس کے ساتھ کیا کیا، تو اس روز بھی تمہاری ناانصافیوں کی دلیل تمہاری اولادیں ہی دیں گی۔ فردان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، جس کے بعد وہ اس کو خود سے دور دھکیلتے کمرہ بند کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، بالکل ویسے ہی تاریک کر کے جیسے ڈائنا کی آنے والی زندگی ہونے والی تھی۔ اس کے وہاں سے نکلتے ہی ڈائنا کی کربناک چیخیں تاریک کمرے میں گونجنے لگی، جن کا ساتھ اب اس کی آخری سانس تک ہونا تھا۔ اب سیاہ تنہائی میں ایک کو اپنے کیے کی سزا مل گئی، دوسرے کو ملنے جا رہی تھی، اور بے شک برے کام کرنے والوں کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی ابدی زندگی میں بھی۔